بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ پاکستان کے سیاسی میدان میں جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ بدقسمتی سے صرف سیاسی میدان میں نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی پہنچ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے کافی سارے ججز نے چیف جسٹس کی مخالفت کی، اور خاص طور پہ ایک فیصلہ جو دیا گیا جس میں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین وہ بینچ میں تھے، اور وہ 2 اور 1 کی اس کی اکثریت سے فیصلہ دیا گیا، اور اس میں سو موٹو کا کہا گیا کہ سو موٹو نہ لیا جائے۔ سو یہ ایک باغیانہ اور باقی بھی جو یہ کہا گیا کہ میجورٹی بینچ بننا چاہیے یا یہ کہ فل کورٹ بننا چاہیے، سو موٹو نہیں لینا چاہیے، یہ 2 نکات ایسے ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے اندر ایک ڈویژن بنا کے رکھ دی، اور حکومت نے اس کو پوری طرح استعمال کیا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد، جس میں کہ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ وہ الیکشن کروائیں 14 مئی تک، اس پہ عمران خان نے اظہار تشکر کے لیے، یوم تشکر منانے کے لیے کال دی، اور اس کال کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ تقریباً ہر شہر میں بہت بڑی تعداد میں شہری باہر آئے، انہوں نے بڑے پرجوش نعرے لگائے، شکر ادا کیا اللہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقاریر بھی ہوئی جہاں پہ کہ یہ اعادہ کیا گیا، یہ عہد کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کو سپورٹ کریں گے، وہ آئین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پی ٹی آئی نے پوری طرح اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ آج عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آئین کی بالادستی کے لیے وہ کچھ بھی کرنا پڑے وہ کریں گے۔ لیکن دوسری طرف حکومت نے دھمکی دی تھی، جیسے میں پہلے بھی ویلاگ میں کہہ چکا ہوں، رانا ثناء اللہ نے، کہ یہی 3 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی جسٹس اعجاز اللہ حسن، چیف جسٹس ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب، جسٹس اعجاز اللہ حسن ہے اس میں، یہ 3 اور جسٹس منیب اختر، ان 3 آنریبل ججز کے خلاف ریفرنس کی بات کرتے ہیں۔ ریفرنس کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف ایک ریفرنس کوئٹہ سے بھیجا گیا، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا، کیونکہ وہ جن لوگوں نے وہ ریفرنس بھیجا وہ غائب ہو گئے، اور کوئٹہ یعنی بلوچستان بار کونسل کی طرف سے یہ ریفرنس تھا، بار کونسل نے اس ریفرنس کو اون نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ مس فائر ہو گیا۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گجرانوالہ بار کی طرف سے ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کے خلاف، اور ریفرنس کی جو بنیاد ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے شاید مشکل نہ ہو اس کو ثابت کرنا، وہ یہ ہے کہ یہ ججز جو ہیں یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور انصاف کرنے کی بجائے یہ حکومت کے موقف کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت نے ایک قرارداد پاس کروائی جس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کو سو موٹو نہیں لینا چاہیے، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2 ججز نے یہ فیصلہ دے دیا کہ سو موٹو کیسز نہیں ہوں گے۔ انہوں نے فوری طور پہ پابندی، حالانکہ وہ کیس جو تھا وہ چل رہا تھا کہ حافظ قرآن کو 20 نمبر ملیں گے یا نہیں دیے جائیں گے ایڈمیشن کے لیے، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا جو کہ حکومت کا موقف ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جیسے ہی خط لکھا کہ رجسٹرار کو یہاں سے نکال دیا جانا چاہیے کیونکہ رجسٹرار نے ایک سرکولر بھیجا ہے، تو حکومت نے کچھ سوچے بغیر، چیف جسٹس سے بات کیے بغیر، اس کی اجازت دیے بغیر، ایک لمحے کے اندر اس کو رجسٹرار کو تبدیل کر دیا، اس کو وہاں سے نوٹیفیکیشن بھیج دی کہ آپ جائیں۔ تو وہاں بھی کچھ ملی بھگت نظر آتی ہے۔
سو لگتا یہ ہے کہ یہ کیسز اس طرح کے بنیں گے اور اس سے میدان جنگ مزید گرم ہوگا. نقصان تو پاکستان کا ہوگا کیونکہ آپ کا جوڈیشل سسٹم اس طرح الزامات کی زد میں تباہ ہو جائے گا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جو ججز اس وقت آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اوپر پی ایم ایل این اور ان کے اتحادی وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. اگر ریفرنسز اس طرح دائر ہو جاتے ہیں تو اس سے سپریم کورٹ کا کام تو نہیں رکے گا، کیونکہ ریفرنس دائر ہونے کے بعد اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب ججز جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. ججز کام کریں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان ججز کی شہرت پہ برا اثر پڑ سکتا ہے. اس کے بارے میں وہ فکر مند ہو سکتے ہیں کیونکہ لازماً اس پہ بڑے قانونی ماہرین ہیں جو کہ ریفرنس کو تیار کریں گے اور بھیجیں گے آگے. ان حالات میں کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم ڈیلیور کر سکے گا؟ لگتا نہیں. اب جنگ جو ہے وہ اس حد تک پرسنل ہو چکی ہے اور اس میں الزام تراشیاں اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کے علاوہ پبلک کے اندر ایک بہت بے چینی ہے، کیونکہ جب ججز کو ٹارنش کر دیا جاتا ہے، ان پہ الزام لگا کے ان کو برانڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ منصف نہیں، یہ فلاں کے ساتھ ہے فلاں کے ساتھ ہے، تو عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے ان ججز کے اوپر یا اپنے جوڈیشری کے اوپر، جو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے انصاف تو وہیں سے لینا ہے. یہاں پہ اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی ہو رہی ہے. چیف جسٹس اس کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے درست نہیں ہے. اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کچھ بے احتیاطی سے کام لیا ہے. کچھ میڈیا کے لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، چند ایک لوگ جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے قریب ہیں، لہٰذا وہ انہی کے نیریٹو کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ان کو بہت زیادہ ہیرو بنا کے یا بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کر کے پیش کیا، جس سے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط امپریشن ان کے بارے میں بلڈ اپ ہوا ہو. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ہمارے آنریبل جسٹس، انہوں نے بھی اس معاملے میں تھوڑی سی بے احتیاطی کی کہ وہ جیسے چیف جسٹس کو کوئی خط لکھتے تھے وہ میڈیا میں ریلیز کر دیتے تھے. نتیجہ یہ کہ آج پرسیپشنز اتنی سٹرونگ ہیں اور وہ پرسیپشن جو ہیں وہ جب بھی بینچ بنے گا کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی پٹیشن کے لیے، تو بینچ بننے کے ساتھ ہی لوگوں میں چیمے گوئیاں شروع ہو جائیں گی اور کہا جائے گا کہ اس کا فیصلہ یوں آئے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر بینچ ان ججز کی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے جو کہ چیف جسٹس کے خلاف بات کرتے رہے ہیں یا لیٹرز لکھتے رہے ہیں، تو کہا جائے گا کہ فیصلہ حکومت کے حق میں آئے گا. اور اگر دوسرے ججز جو ہیں جن کو برانڈ کیا گیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف ہیں اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ بیٹھیں گے تو فیصلے کا یہ کہا جائے گا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے فیور میں آ رہا ہے. دونوں صورتوں میں اعتماد کی کمی ہوگی. لیکن آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ کوئی فیصلہ کن مرحلہ ضرور آئے گا، کیونکہ دونوں سائڈز پیچھے ہٹنے سے گریز کر رہی ہیں. وہاں یہ نظر نہیں آتا کہ کسی کو یہ احساس ہو چکا ہو کہ وہ اس سے اپنے جوڈیشل سسٹم کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہیں اور اس کے اوپر کریکٹو میئرز لینے چاہیے. سپریم کورٹ کا ڈسپلن خراب ہو چکا ہے بیان بازیاں آنے کی وجہ سے. ہر کوئی اس میں ہاتھ رنگ رہا ہے، پارلیمنٹ بھی حصہ ڈال رہی ہے، سیاستدان خاص طور پہ اس وقت پی ایم ایل این کے لوگ وہ بھی حصہ ڈال رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ ایک مذاق بن چکا ہے آپ کے عدالتی نظام کا. اللہ تعالیٰ رحم کرے اور پاکستان کے اس ستون کو بچا کے رکھے ہر کسی کے شر سے، تاکہ عام آدمی کے لیے جو انصاف کا نظام ہے وہ کام کرتا ہوا نظر آئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.